بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم، زمانہ حیات امیر المومنین علیہ السلام۔ رسول اللہ کے بعد پیش آنے والے واقعات۔ امیر المومنین کا طلب بیعت پر جواب۔ رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ تلخ واقعات رونما ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد سقیفہ برپا ہوا۔ کچھ سفید ریش افراد اکٹھے ہو گئے اور اپنے دعوے کے مطابق اس اہم امر کے اقدام کے لیے بیٹھ گئے جسے رسول اللہ یوں ہی چھوڑ گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے واقعہ غدیر، آیت اکمال اور حدیث ثقلین کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ گویا بعد از رسول ایک انقلاب برپا ہوا اور زمانہ جاہلیت کے پرانے معیارات دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ قبرصنی نے اسلام میں سبقت راہ خدا میں جہاد اور قرآن و معارف کے علم پر غلبہ پا لیا تھا۔ جب میرے بابا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو حیرت سے مشاہدہ کیا کہ قبیلی معیارات پر ایک ایسا شخص خلیفہ بن بیٹھا ہے جو نہ تو میدان جہاد میں نامور تھا اور نہ عمل و معرفت میں دوسروں پر کوئی سبقت رکھتا تھا۔ میرے والد نے اصحاب رسول اللہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان حالات و واقعات پر اعتراض کیا جو رونما ہو چکے تھے، نیز آپ نے بیعت نہیں کی تھی۔ حاکم کے لیے میرے والد سے بیعت لینا بہت اہمیت رکھتا تھا اور ایسی امر کے تحت وہ میرے والد کے پاس آیا۔ ابو بکر و عمر امیر المومنین کے گھر آئے۔ انہوں نے خلیفہ کی بیعت کرنے کو کہا اور یہ مشورہ دینے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اس مشورے کے بعد میرے والد امیر المومنین مسجد تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد اور اہل بیت کے فضائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا نے رسول اللہ کو اس خاندان میں سے محبوس فرمایا اور ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرمایا اور انہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ اس کے بعد فرمایا، فلاں فلاں میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بیعت کا تقاضا کیا، کیا میں اس کی بیعت کروں جس کی ذمہ داری میری بیعت کرنا تھا؟ کیونکہ میں رسول اللہ کا چچا زاد ہوں، ان کے بیٹوں کا باپ ہوں، صدیقہ اکبر ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ بے شک اگر میرے علاوہ کوئی دوسرا یہ دعویٰ کرے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور نماز قائم کی۔ میں وصی رسول خدا ہوں۔ میں فاطمہ بنت محمد کا شوہر ہوں، وہ فاطمہ جو خاتون اہل جنت کی سردار ہے۔ رسول اللہ کے نواسوں حسن و حسین کا والد ہوں۔ ہم خاندان رحمت ہیں جس کے ذریعے سے خدا نے تمہیں ہدایت دی اور گمراہی سے نجات دلائی۔ میں صاحب یوم غدیر ہوں، قرآن کے سورہ میری شان میں نازل ہوں۔ میں رسول اللہ کا ان کے خاندان میں جانشین اور ان کی امت میں ان کی یادگار ہوں۔ پس اللہ کا خوف کھاؤ تاکہ وہ تمہیں ثابت قدم اور استوار رکھے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے۔ امیر المومنین اس خطبے کے بعد واپس گھر چلے آئے۔